اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات تو کسی اور موضوع پر کرنی تھی، لیکن ہمارے کراچی میں ایک ٹولہ سرگرم ہے۔ میں ایسوسی ایشن نہیں کہوں گا، ڈمپر ایسوسی ایشن نہیں کہوں گا، میں مافیا کہوں گا۔ میں جو ہے وہ ڈمپر ایسوسی ایشن کا چیئرمین نہیں کہوں گا، میں اس مافیا کا سربراہ کہوں گا، لیاقت محسود کو، جس نے کراچی کی فضا میں خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے۔ گارڈن میں عوام کے بیچ میں جو ہے وہ ان کے گارڈ گولیاں چلا رہے ہیں اور بندوق لہرا رہے ہیں، اور جو ہے وہ پھر ان کی ضمانت بھی ہو گئی۔ تو میں ان کو غنڈہ ہی کہوں گا، میں ان کو چیئرمین نہیں کہوں گا، کیونکہ چیئرمین کا کام ایسا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اپنی طرف جو ہے وہ میری توجہ مرکوز کرائی، تو میں نے سوچا انہی کے خلاف، انہی کے لیے جو ہے وہ آج اپنی زبان کھولوں۔ ہاتھ سے قتال نہیں کر سکتا ان کے خلاف، لیکن البتہ اللہ نے مجھے اتنی غیرت دی ہے، اتنی جرأت دی ہے کہ میں زبان سے اظہار برہمی کر سکتا ہوں، ان کے خلاف جو ہے وہ بات کر سکتا ہوں، اور یہ میرا حق بھی ہے۔ میں یہ چیز ان کے خلاف بنا ہی رہا تھا اپنے دماغوں میں، تو مجھے کچھ اعداد و شمار بھی نظر آئے جس نے میرے دل میں اور ان کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ وہ اعداد و شمار کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹولے کی سربراہی جو صاحب کر رہے ہیں، ان کو ہمارے محافظین کی پشت پناہی حاصل ہے، ہمارے اداروں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اب یہ میں بہتان نہیں لگا رہا، یہ میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں، اس بات کا بھی آپ کو ثبوت دوں گا۔ پھر آپ نے یہ چیز پروف کرنی ہے کہ میں آیا کہ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں۔ پہلے ان اعداد و شمار کی طرف چلتے ہیں جو میں نے نکالے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ رواں سال کراچی کے اندر 205 حادثات ہوئے، یعنی جنوری سے لے کر اب تک 10 ماہ کے اندر 205 حادثات ہوئے، اور ان حادثات کے اندر جو ہے وہ 342 یعنی 342 لوگ شہید ہوئے، اور معاملہ یہاں نہیں رکتا، 142 لوگ زخمی ہوئے، اور صرف زخمی ایسے نہیں کہ کھروچ لگ گئی، وہ اپنی زندگی میں محتاج ہو گئے، معذور ہو گئے، یا تو جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہسپتال زخمی حالت میں ہسپتال گئے اور پھر مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان حادثات کے اندر کیا ریشو ہے، کیا اعداد و شمار ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ہیوی ٹریفک سے جو حادثات ہوئے، اس اعداد و شمار میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے ٹرکس کا۔ تو ان حادثات میں 60 حادثات ایسے ہیں جو ٹرک سے ہوئے، یعنی ان حادثات کا سبب ہمارے ٹرک چلانے والے حضرات ہوئے، ٹرک ہوئے، اور ان 60 حادثات کے اندر 67 ہلاکتیں ہوئیں، یعنی 67 لوگ، 60 حادثات کے اندر 67 لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور جو ہے وہ 39 لوگ زخمی ہوئے۔ ان 39 لوگ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ہے وہ ہسپتال جا کر انتقال ہو گئے۔ 67 لوگ وہ ہیں جو موقع پر ہی اپنی جان دے بیٹھے تھے، کچل گئے تھے، قیمہ بن گیا تھا ان کا۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ٹرالرز، کیونکہ ہم ایک پورٹ سٹی ہیں اور ہمیں اس چیز کا فائدہ تو ہوا ہی نہیں، صرف نقصان ہی ہوا ہے۔ تو پورٹ سٹی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرالرز ہماری اوپر مسلط ہیں، ہمارے شہر پہ مسلط ہیں، تو ان ٹرالرز کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، البتہ نقصان یہ ہوا کہ یہ ٹرالر کراچی میں 10 ماہ کے اندر 52 حادثات کا سبب بنے، اور ان 52 حادثات کے اندر 59 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ ان 59 لوگوں کے بعد، شہید ہونے کے بعد، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ہسپتال جانے کے راستے میں انتقال کر گئے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں کراچی میں پانی سپلائی کرنے والے ٹینکرز، کیونکہ کراچی میں پانی نلوں میں تو آتا نہیں ہے، نلوں میں تو دیا نہیں ہے، تو پیسہ کمانا ہے کیونکہ، تو کراچی والے جو ہے وہ پانی خریدتے ہیں ٹینکرز کے ذریعے۔ تو یہ ٹینکرز والوں نے سمجھ لیا ہے کہ کراچی کے شہریوں کے اندر بھی پانی بہہ رہا ہے، تو وہ بہائے جائیں بہائے جائیں بہائے جائیں۔ اب یہ ٹینکرز جو ہے وہ کراچی میں کتنے حادثات کا سبب بنے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو گزشتہ 10 ماہ کے اندر ان واٹر ٹینکرز نے جو ہے وہ 51 شہریوں کا خون پانی کی طرح بہا کر ان کا جو ہے وہ نل زندگی کا بند کر دیا، اور وہ بھی صرف اور صرف 45 حادثات کے اندر۔ اور ساتھ یہی نہیں کہ انہوں نے خون بہایا اور نل بند کر دیا، کچھ شہری ایسے بھی ہیں کہ جن کا خون بہایا، لیکن ان کے جو ہے وہ عزیز و اقارب نے ان کو جو ہے وہ خون کی بوتل چڑھائی اور ان کو زندگی بخشی۔ وہ ان کی تعداد کیا ہے تو وہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ان واٹر ٹینکرز کی زد میں آ کر 51 لوگ شہید ہوئے اور 28 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اب جو ہے وہ بات کرتے ہیں ایک بدماش ٹولے کی جو کراچی کے اوپر مسلط ہے۔ جی ہاں، میں بالکل بات کر رہا ہوں ڈمپرز کی، جو کراچی میں ایک جو ہے وہ دہشت کی علامت بن چکا ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ ٹرین سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ڈمپر سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ہم جہاز کے آگے چل لیں، کیونکہ ہمیں جہاز کے بریک پہ بھروسہ ہے، اور ان ڈمپرز والوں کے آگے چلنا جو ہے وہ
موت کو گلے لگانا ہے، کیونکہ ان کے بریک کا بھروسہ نہیں ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈمپر ایسوسی ایشن کی، اور وہی ڈمپر ایسوسی ایشن جن کے چیئرمین ہمارے بالوں والے لیاقت محسود صاحب ہیں، اور ایسے بدماش ہیں جنہیں جو ہے وہ کراچی کا نہ کوئی سرکاری ادارہ روک پا رہا، جنہیں نہ پولیس روک پا رہی، جنہیں نہ کوئی فورس روک پا رہی، بالکل بے باک ہوئے ہوئے اور دہشت پھیلا رہے ہیں کراچی میں۔ تو لیاقت محسود صاحب کی ایسوسی ایشن میں رجسٹرڈ ڈمپرز نے گزشتہ ماہ کراچی میں یعنی 10 ماہ میں 25 حادثات جو ہے وہ جنم دیے، اور ان 25 حادثات کے اندر 30 شہریوں کا قیمہ بنایا، یعنی 25 حادثات میں 30 شہریوں کا قیمہ بنایا۔ ان کا اسٹرائک ریٹ اتنا اچھا چل رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ حادثہ انہی میں شامل ہے، ملیر کینٹ والا۔ ملیر میں جو ہوا تھا کہ نومولود بچے کے ساتھ ایک حاملہ خاتون کو کچل دیا تھا، ان کے شوہر کو کچل دیا تھا، اور تینوں جو ہے وہ موقع پہ ہلاک ہو گئے تھے۔ نومولود بچے کو جو ہے وہ جو خاتون کے پیٹ میں تھا انہوں نے ادھر ہی جنم دیا تھا۔ تو یہ حادثہ بھی ڈمپر سے ہی ہوا تھا۔ خیر، ان ڈمپرز نے جو ہے وہ 30 شہریوں کو جو ہے وہ قیمہ بنایا اور 22 کو جو ہے وہ زخمی کیا، اور ایسا زخمی کیا جس کے اندر سے 15 سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گئے۔ ان کا جواب جو ہے وہ آپ نے چیئرمین صاحب لیاقت محسود صاحب دینا ہے، کیونکہ آپ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کو سزا ہونے سے بچاتے ہیں۔ کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ وقت آپ پہ بھی آئے، اور جو ہے وہ آپ کے عزیز و اقارب بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈمپر کے نیچے آئیں گے، میں پھر آپ کا ری ایکشن ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ خیر، آگے بات کرتے ہیں کراچی کے لیے کیے جانے والے کار خیر، جو ہمارے اوپر کار خیر انہوں نے دیا ہوا ہے۔ بسیں چلانے والے حضرات نے اس میں خوب اپنا حصہ ڈالا، اور کراچی کی سڑکوں پر دن دناتے پھرتے ہیں بسوں والے۔ انہوں نے جو اپنا حصہ ڈالا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے جو ہے وہ گزشتہ 10 ماہ کے اندر کراچی میں جو بس چلا رہے ہیں اور جو بس کی ریسیں لگا رہے ہوتے ہیں روڈ پر، ان کی وجہ سے 23 حادثات رونما ہوئے، اور 23 حادثات میں انہوں نے 28 شہریوں کو جو ہے وہ جنت کے سٹاپ تک پہنچایا، اور جو ہے انہوں نے 19 شہریوں کو جنت کے سٹاپ سے پہلے جناح ہسپتال تک ڈراپ کیا۔ تو ان سارے اعداد و شمار کے بعد جب کراچی کی عوام نے یہ دیکھا کہ حادثات کا اور اموات کا یہ ریشو چل رہا ہے، تو وہ بالآخر جو ہے وہ برہم ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ گارڈن میں 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ جب انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، میں بالکل اس کی جو ہے وہ حمایت میں نہیں ہوں کہ کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے، لیکن جب قانون نافذ کرنے والے، قانون کا سبق پڑھانے والے، قانون کے ٹھیکیدار جب کچھ نہیں کریں گے تو بالآخر عوام قانون ہاتھ میں ہی لے گی۔ تو جب 7 ڈمپر جلائے گئے تو ڈمپر ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرف بدماش لیاقت محسود صاحب نے حکومت پاکستان، حکومت سندھ اور جو ہے وہ کراچی میں جو حکام بالا ہیں، ہمارے اہل دانش ہیں، ان کو دھمکی لگائی کہ ہم ہائی وے بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اب ڈمپر ایسوسی ایشن کو، ڈمپر مافیا کو تو کچھ کہہ نہیں سکتی حکومت، کیونکہ پیسہ آ رہا ہے، وہ راستہ تو بند ہی نہیں کر سکتے، وہ تو آپشن ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک چھاپا جو ہے وہ مارنے کا سلسلہ بنایا، اور ان ڈمپر جلانے والے جو ہے وہ لڑکوں کو، افراد کو جو غصے میں تھے، جو اپنے پیاروں کو کھو چکے تھے، جنہوں نے ڈمپر جلائے تھے بدلے میں آ کر، ان کو جو ہے وہ چھاپوں مار کے گھروں سے گرفتار کیا گیا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات چلائے گئے ڈمپرز جلانے کے۔ یعنی جنہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو کچلا، سینکڑوں لوگوں کو کچلا ٹائروں کے نیچے۔ نومولود بچے کا ایک بہت ہی دل خراش واقعہ تھا کہ حاملہ ماں کو جو ہے وہ کچل دیا تھا، اس کے جو ہے وہ 7 مہینے کے پیٹ کے ساتھ، اور انہوں نے ادھر ہی بچہ جنا۔ اس کے اوپر کارروائی کرنے سے انہیں جو ہے وہ زیادہ خطرہ یہ تھا کہ انہیں ڈمپرز جلانے نہیں دینے تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر چھاپے مارے اور گرفتار کیا ڈمپرز جلانے والوں کو، جس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر مقدمات چلائے گئے ڈمپرز جلانے کے، اور جن کے اوپر مقدمات نہیں چلائے گئے، جن کے اوپر مقدمات نہیں ہوئے، ان کو جو ہے وہ لاکھوں روپے رشوت کے عوض رہا کر دیا گیا۔ باقی ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی گرفتار ہیں۔ اس گرفتاری کی بات سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو ایک بات جان کے حیرت ہوگی کہ کراچی میں جتنے بھی حادثات ہوئے اور جو بھی ملزم تھے حادثات میں ملوث، اور جنہوں نے اپنے ٹائروں کے نیچے آ کے عوام کو کچلا، شہریوں کو کچلا، ان میں سے کسی ایک بندے کو جو ہے وہ سزا نہیں ہوئی، سب گرفتار ہوئے اور ضمانت پا کر رہا ہوئے۔
خیر اہل دانش نے جو ہے وہ ڈمپرز مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور چھاپے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس عمل کو نام دیا قانون کی بالادستی، اور قانون کا نفاذ اس چیز کو نام دیا گیا۔ اب جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ پولیس اس مافیا کی کیسے پشت پناہی کر رہی ہے اور جو ہے وہ کیسے اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ وہ آپ کو اس میں ایک واقعے سے بتاتا ہوں جو گزشتہ ماہ 2024 جنوری میں پیش آیا، جس وقت میں اب تک میں جو ہے وہ ملازم تھا، سر انجام دے رہا تھا، تو میری جو ہے وہ نظر سے یہ چیز بھی گزری تھی کہ گزشتہ ماہ ہب کینال روڈ پر ایک حادثہ ہوا کہ جب ایک واٹر ٹینکر نے اپنے ٹائروں کے نیچے آ کر 3 افراد موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا، جس میں آدمی اور 2 خواتین شامل تھے۔ 3 دن بعد ہمارے ایک بہت ہی معتبر اور عزیز سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس علاقے کے ایس ایچ او کو کال کری اور حادثے میں شکار ہونے والے 3 افراد کا شناخت پوچھی، تو ایس ایچ او صاحب نے ایک تاریخی جواب دیا کہ 3 دن گزرنے کے بعد ہم جو ہے وہ نہ ملزم کو پکڑ سکے، نہ ان حادثے کا شکار ہونے والے جو افراد ہیں ان کی شناخت کر سکے۔ تو ہمارے جو ہے وہ سینئر صحافی نے کہا کہ آپ حادثے میں شکار ہونے والی جو بائک ہے اس کی نمبر پلیٹ بھیج دیں۔ جب ان صحافی نے نمبر پلیٹ دیکھی تو انہوں نے سی پی ایل سی سے اس جو ہے وہ نمبر پلیٹ سے پتہ لگایا، تو ان کو گھر کا پتہ مل گیا۔ وہ جب گھر پہنچے 3 دن بعد، 3 دن کا وقت گزر چکا تھا، تو 3 دن بعد جب وہ گھر پہنچے تو پتہ چلا اہل خانہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پیارے کہاں ہیں۔ وہ بیچارے کبھی جنا جاتے، کبھی کہیں جاتے، کبھی کہیں جاتے۔ تو ان کے پیاروں کو ان کو بتایا کہ بھائی آپ کے جو ہے وہ عزیز یعنی ماں، بیٹا اور بہو جو ہے وہ ایک شادی سے واپس لوٹ رہے تھے اور ان کو جو ہے وہ ایک واٹر ٹینکر نے کچل دیا۔ تو ان کے اوپر قیامت ٹوٹ گئی۔ وہ اپنے پیاروں کی لاشیں لینے گئے، تو ہمارے جو سینئر صحافی تھے وہ پولیس کا جو ہے وہ رد عمل، لاہ عمل لینے کے لیے، پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے ادھر پہنچے، تو اس علاقے کے ڈی ایس پی صاحب نے اپنی نااہلی کا اعتراف کیا، جس کے بعد ہمارے سینئر صحافی کو ایک صفحہ ملا جو ٹینکرز کے فرنٹ اسکرین پہ چسپاں ہوتا ہے، چپکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی عموماً دیکھا ہوگا واٹر ٹینکر کے اوپر ایک صفحہ چپکا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہ ٹینکر کس کمپنی کا ہے۔ اس کے اوپر کیو آر کوڈ تھا۔ ہمارے سینئر صحافی وہ تصویر ان تک پہنچی، انہوں نے اپنے آفس میں دفتر میں بیٹھے ہوئے وہ کیو آر کوڈ اسکین کیا، اور 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے دورانیے میں ان کے سامنے ساری ٹرک کی ڈیٹیل موجود ہوئی، جس میں پتہ لگ رہا تھا کہ اس ٹرک کا فوکل پرسن کون ہے، یہ ٹرک کہاں سے پانی بھرواتا ہے، یہ کس کمپنی کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس کے بعد ہمارے جو ہے وہ صحافی نے جرأت کی اور بہت عمدہ کام کیا کہ کراچی واٹر بورڈ ہائیڈریٹ سینٹر کے جو انچارج تھے ان کو کال کری اور وہ تفصیلات ان کو فراہم کی، اور اس کے بارے میں مزید آگاہی طلب کی۔ انچارج جو تھے انہوں نے ہمارے صحافی کو 10 منٹ کے اندر اندر اور یا اس سے بھی کم وقت کے اندر یہ سب کچھ تفصیلات دے دی۔ یہ ٹینکر کون چلاتا ہے، یہ ڈرائیور کون ہے، اس کا شناختی کارڈ، اس کی تصویر، اور جو ہے وہ اس کا گھر کا سب پتہ، جو ضروری چیزیں تھیں وہ ساری انہوں نے 10 منٹ کے اندر، جو ہماری پولیس نکالنے میں ناکام رہی تھی اور گرفتار ابھی تک ملزم نہیں کر پائی تھی۔ خیر ہمارے صحافی نے یہ خبر بریک کری تو ہمارے اس علاقے کے ایس پی صاحب جناب جو ہے وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہوئے، اور انہوں نے ان صحافی کو کال کری اور کہا کہ تفصیلات مجھے فراہم کریں۔ ہمارے صحافی نے وہ تفصیلات فراہم کر دی، جس کے اندر اس ملزم کی تمام تفصیلات تھیں، وہ ساری جو ہے وہ ڈیٹیلز ان تک پہنچا دی۔ جس کے بعد ایک نجی ٹی وی کی جو ہے وہ صحافی نے، فیمیل صحافی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ انہی تفصیلات کے اندر سے اس ڈرائیور کا نمبر نکالا اور اس سے کال کری، ایک بہت ہی عمدہ کام کیا کہ اس کال کی ریکارڈنگ کر لی۔ اب وہ ریکارڈنگ کیا ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ آپ چلا رہے تھے کیا یہ ٹینکر؟ ہاں ٹینکر میں چلا رہا تھا۔ تو یہ بتائیں مجھے کہ آپ کی ٹینکر کی زد میں آگے 3 لوگ جاں بحق ہوئے تھے کیا؟ 3 بندے۔ ہاں تو آپ کا انٹرویو کر سکتے ہیں ہم؟ آپ ابھی کہاں پر ہیں؟ جی آپ کہاں پر ہیں ابھی؟ آپ سے بات کرنی تھی ہمیں۔ میں تو فی الحال تو دور ہوں، کہاں پر؟ منگو پیر۔ آ جائیں منگو پیر، ہم ہاں منگو پیر آ جائیں، ہم بات کر لیں گے آپ ہم سے۔ تو ابھی تو ہم تو مصروف ہے، کام کر رہے ہیں۔ تو میں آ جاتی ہوں نا ادھر۔ منگو پیر میں کس طرف آنا ہے؟ نہیں ہم تو نہیں دیکھیں تو کیا ہو گیا۔ انٹرویو دیتے ہیں، اچھا ہے نا، چل جائے گا دوسری سائڈ کا موقف بھی۔ نہیں 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 چلیں اوکے اوکے، بہت شکریہ۔ ہم کو فیمس نہیں ہونا ہے۔ چلیں چلیں، شکریہ۔
ٹھیک ہے مہربانی. اب یہ ریکارڈنگ جیسے ہی ٹی وی پر چلی اور جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ایک بار پھر ہمارے ایس پی صاحب جو سو کالڈ اس علاقے کے ایس پی بنے ہوئے تھے ان کو پھر ہوش آیا کہ گرفتار بھی کرنا ہے، صرف جو ہے وہ تفصیلات نہیں لینی تھی دکھانے کے لیے، گرفتار بھی کرنا ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ پھر سے کال کری اور پھر کہا کہ مجھے اس ڈرائیور کا نمبر دے دیں. تو انہوں نے ہمارے صحافی نے کہا کہ بھائی میں آپ کو جو ہے وہ نمبر پہلے ہی فراہم کر چکا ہوں، جو تفصیلات دی ہیں اس کے اندر تمام تر ضروری تفصیلات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں جس سے آپ ملزم کو بآسانی پکڑ سکتے ہیں. تو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ایس پی صاحب بنے ہوئے تو انہوں نے تفصیلات دیکھی نہیں تھی یا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ملزم کو پکڑنا نہیں چاہتے تھے یا پکڑ نہیں پا رہے تھے، یا تو جو ہے وہ گاندھی جی تو نہیں قائد اعظم کا معاملہ ہوگا، واللہ عالم. خیر، رات گئے ملزم کو جو ہے وہ منگو پیر سے گرفتار کیا اور اگلے دن کے 12 بجنے سے پہلے ہی اس ملزم کی جو ہے وہ ضمانت ہو گئی. اسی طریقے سے ضمانت ہوئی جس طریقے سے گارڈن میں میاں بیوی کو کچل کر، جس میں جو ہے وہ شوہر ہلاک ہو گیا تھا، اس کو کچلنے والے کی بھی ضمانت جس طریقے سے ہوئی ویسے ہی اس کی بھی ضمانت ہو گئی تھی، اس کی بھی ضمانت ہو گئی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس میری ضمانت کرنے کے لیے کوئی بھی ہے تو میں کسی کا بھی قتل کر سکتا ہوں. یہ ہمارا قانون یہ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کے پاس ضمانت اگر موجود ہے کرنے والا تو آپ کسی کو بھی چاہو قتل کر سکتے ہو. تو بھائی اگر یہ قانون کا نظام جو ہے وہ چلتا رہا تو پھر تو ادھر تو نالوں میں، ندی نالوں میں پانی کی جگہ خون بہے گا. میں ہمارے حکام بالا سے یہ ایک التجا کرتا ہوں کہ اس قانون کے اوپر نظر ثانی کریں. مجھے نہیں لگتا پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جب اس طریقے سے قتل عام ہو رہا ہو شہر میں تو آپ ضمانت کے اوپر جو ہے وہ ہر چیز کو رہا کرتے رہو. تو پھر یہی ہوگا جو گارڈن میں ہوا، قانون جو ہے وہ لوگ اپنے ہاتھ میں لیں گے. میری حکام بالا سے ایک التجا ہے، وہ میری ایک حکمت بھری بات کا جواب دے دیں کہ جب گوشت خراب ہوتا ہے تو اس پہ نمک لگاتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب نمک خراب ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ کیا کریں؟ اور اگر قانون کے نافذ کرنے والے اسی طریقے سے ہی رہے تو پھر کراچی میں وہ وقت دور نہیں ہے کہ متحدہ کی جماعت جیسی ایک اور جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آئے گی اور جو ہے وہ کھڑی ہوگی، اور پھر وہ دور واپس آئے گا کہ جب یہ سارے ٹینکر جو ہے وہ کراچی شہر کے باہر سے جاتے تھے یا رات میں چلتے تھے، کیونکہ اس طرف کراچی والوں میں جو ہے وہ متحدہ جیسی جماعت جو ہے شرپسند اسلحے لے کر موجود بیٹھی تھی. تو پھر جو ہے وہ قتل و غارت اور جو ہے وہ خون خرابہ ہی ہونا تھا، ہزاروں بے گناہ جانیں جانی تھی. تو پھر ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ کوئی اور جماعت جو ہے وہ متحدہ جیسی وجود میں آئے.